رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آج کے اس مقدس جلسے کے نگران محترم، مجھے حکم ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے متعلق، تعدد ازدواج کے متعلق اور حضور کے نکاح کی حکمتوں کے متعلق کچھ میں عرض کروں، لیکن یہ بہت علمی موضوع بھی ہے اور ضروری موضوع ہے، لیکن اس وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس موضوع کو آپ کے سامنے ذکر کروں، چونکہ مجھ سے پہلے محترم مولانا صادق رضوی صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی جن حکمتوں کے متعلق آپ کو توجہ دلائی ہے۔ میں دراصل تقریر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ مہمان مقرر جن کو آپ سننے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا وقت بھی حضرت قبلہ کو میں یعنی تحفتاً پیش کر دوں۔ حصول سعادت کے لیے اس موقع سے دو ضروری باتیں آپ کی گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے اجتماعات بڑے یعنی ہمیشہ اس کے اندر لوگ کثیر تعداد میں شریک ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف حیدرآباد بلکہ ہندوستان بھر کے اندر شاید ہی کوئی ہفتہ جاتا ہوگا جس میں کوئی اجتماع نہ ہوتا ہو۔ اجتماعات، کانفرنسز، سیمینارز، خطابات، جمعہ کے حوالے سے، ویکینڈز کے حوالے سے ہمارے پاس خطابات کی کوئی کمی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں تو ہم میں کا ہر عام آدمی اگر وہ کسی موضوع پر جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی دوری نہیں ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ کوئی بھی ٹاپک سے واقف ہو سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود وہ کیا کمی رہ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور پا رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے ہماری سوسائٹی، ہمارے حالات، ہمارا ماحول، ہمارے محلے، ہمارے گھرانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تہذیب سے دور ہو رہے ہیں۔ حضور کے دیے ہوئے گھر کے تصور پہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں کے جو تصور دیا تھا، محلے ہمارے ویسے نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کا جو تصور دیا، ان تصور سے اور اس کی ریالٹی سے ہمارے مساجد محروم ہیں۔ ہماری اپنی پرسنالٹیز کا جو تصور حضور نے دیا ہے اس سے ہم محروم ہیں۔ اتنے جلسوں کے باوجود، اتنے کانفرنسز کے باوجود تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا جائزہ لیں۔ عزیزان گرامی، تفصیل میں گئے بغیر میں بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں بڑے سادے الفاظ میں۔ اللہ نے انسان کی فطرت بنایا ہے۔ فطرت یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو مزہ آتا ہے، ذوق آتا ہے، آپ اس میں جٹ جاتے ہیں، اور جس چیز کا مزہ آپ کو نہیں آتا وہ چیز آپ تھوڑی دیر آپ کو زبردستی دی بھی جائے تو اس کے بعد آپ ہٹ جاتے ہیں۔ کسی مریض کے پاس دیکھیں، کسی کو اگر اخان ہو گیا ہو یا بخار ہو، منہ کڑوا ہو، زبان پہ مزہ نہیں آتا ہو، سامنے طرح طرح کی نعمتیں اس کے پاس آپ رکھ دیں،
اس کے باوجود وہ ہر چیز کو دور کر دیتا ہے. نعمتیں فروٹس کئی سامنے پڑی ہے لیکن اٹھا کر منہ نہیں لگاتا اس لیے کہ اسے مزہ نہیں آتا. آپ اصرار کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ کھاؤ، وہ کہے گا نہیں کھایا جا رہا ہے چونکہ مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے. مزہ بڑی اہم چیز ہے. ذوق جسے کہتے ہیں، جس کو عربی زبان میں طعم بھی کہتے ہیں، ذوق بھی کہتے ہیں. مزہ بڑی چیز ہے. جس طریقے سے مادی چیزوں کے اندر مزے کی ضرورت ہے، اسی طرح روحانی چیز کے اندر بھی مزے کی بڑی ضرورت ہے. اسلام نے اس کا پورا لحاظ رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کریمہ اٹھا کر کے دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلے آپ اچھی طور پر سمجھ لیں کہ جس چیز کا مزہ نہیں آتا وہ چیز انسان پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ استعمال نہیں کرتا. اگر اس کو مزہ لگ جاتا ہے تو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو فضیلت بتلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو پیچھا پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ آٹومیٹک اس چیز کو اپناتا ہے. دیکھتے جائیں کہ مسجد کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو نماز کو آئیں گے اور نماز پڑھتے ہی باہر نکل جائیں گے اور باہر نکل کر آدھا گھنٹہ بات کرتے ٹھہریں گے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو نماز سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے بھی آئیں گے اور آخر میں مؤذن صاحب فین بند کر لائٹ بند کر باہر جانے کہیں گے، تب بھی وہ باہر نہیں جائیں گے. ان دونوں میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ جس نے صرف نماز کے وقت آیا اور سلام پھیر کر باہر چلا گیا، اس کو ایمان کا ذوق اور نماز کا ذوق نہیں لگا. اور جو نماز سے 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے آ جاتا ہے اور نماز کے بعد مصلی کو چھوڑتا نہیں ہے، سجدے میں اپنی پیشانی کو رگڑتا ہے، اپنی ناک کو رگڑتا ہے، روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہے، یہاں تک کہ اسے باہر کیا جاتا ہے، اس کی نماز کا ذوق، اس کو نماز کا مزہ حاصل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مزے کی ایک بات آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. اے ایمان والو سنو، تمہیں ایمان کا مزہ حاصل کرنا ہے. زبان سے کلمہ تو پڑھو گے لیکن مزہ نہیں آیا تو پھر کلمہ بہت دیر تک تمہاری زندگی میں ایفیکٹ نہیں کرے گا. اس کلمے کے لیے تم جینے مرنے کے وعدے نہیں کر سکیں گے. اس کلمے کے لیے تم رات کی نیند قربان نہیں کر سکیں گے. اس کلمے کے لیے تمہاری خواہشیں قربان نہیں کر سکیں گے. ثلاث من کن فیہ، اگر تمہارے اندر مزہ آنا ہے ایمان کا تو پھر تمہارے اندر 3 چیزوں کو پیدا کر لو. وقت نہیں، میں 3 چیزوں کا ذکر نہیں کرتا. اس کے اندر سب سے پہلی بات جو حضور فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ایمان کی لذت آنی ہے، اگر تم ایمان کے لیے الٹ پلٹ ہونا چاہتے ہو، بے قرار و بے چین ہونا چاہتے ہو، ایمان صحابہ ویسا ایمان لانا چاہتے ہو، تو چیک کرو اپنے اندر، جائزہ لو. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. تمہارے اندر چیک کرو کہ سب سے پہلے کیا تمہارے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہے یا نہیں ہے. اگر یہ محبت آ جاتی ہے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کو ایمان کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر ایمان کا مزہ نہیں آ رہا ہے تو پھر اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ویسی نہیں ہے جیسی ہونا ہے. محبت کسے کہتے ہیں؟ استاد گرامی موجود ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو عرض کروں محبت کے بارے میں فرمایا حبک شیء یعمی ویصم. جب تم کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو تم اس کی محبت میں اندھے بھی ہو جاتے ہو اور بہرے بھی ہو جاتے ہو. اگر کوئی یہ کہے کہ تم ان کی محبت میں اندھے بہرے ہو گئے اور آپ واقعی محبت میں اتنے غرق ہو گئے کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، صرف محبت ہی محبت نظر آتی ہے، شان ہی شان نظر آتی ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اندر محبت ہے اور اس سے کم والی نسبت حضور کے لیے قابل قبول نہیں. عزیزان اکرام، حضرت عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی ہیں. حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفا شریف میں خاص طور پر اسی بیماری کی طرف نشاندہی فرمائی کہ مسلمان تو بہت ہے
لیکن ان کو حضور جیسی زندگی گزارنے میں مزہ نہیں آتا، سنتیں اپنانے میں مزہ نہیں آتا، کیا کمی رہ جاتی ہے؟ تو فرمایا، بڑے غور سے سماعت فرمائیے، حضرت عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، من لم یرى ولایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع امور حیاتہ وملکہ لم یتذوق سنتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر تم اپنی زندگی کی ہر مرحلے میں، تمہاری بچپنا، جوانی، بڑھاپا، تمہاری ازدواجی زندگی، معاشی زندگی، عبادتیں ہوں یا پرسنل زندگی، اس کے اندر تم کلیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار اور حضور کی ولایت کا یقین نہیں رکھو، اور یہ یقین نہ رکھو کہ تمہارے جان و مال کے حضور مالک ہے، تمہاری صبح کے بھی مالک ہے، شام کے بھی مالک ہے، جوانی کے بھی مالک ہے، بڑھاپے کے بھی مالک ہے، تمہارے مال و دولت کے بھی مالک ہے، صلاحیتوں کے بھی مالک ہے۔ اگر تم کو یہ تصور نہیں تو قیامت تک سر پٹک لو، لیکن تمہیں سنت کا مزہ نہیں آئے گا۔ سنت کا اگر مزہ آنا ہے تو آپ اپنے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ہر جگہ حضور کی ملکیت کا تصور کیجئے، یہ سنت کا مزہ آپ کو آنے لگ جائے گا۔ آج ہمیں یقیناً ہم بولنے والے بول رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، جو بڑا فرق رہ رہا ہے وہ یہ کہ ہم اس کو پریکٹیکل اپنا نہیں پا رہے ہیں۔ یقین کریے کہ جب آپ کا یہ عالم ہوگا کہ آپ سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھیں گے اپنی زندگی میں، تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ وہ ایک واقعہ بیان کر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مکہ المکرمہ میں ایک نوجوان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت ان تک پہنچی تو دل ہی دل میں ایمان لا لیے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کر پاتے۔ ان کے والد نہیں تھے، زندگی چچا کے زیر سایہ چلتی تھی، چاچا ذمہ دار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو گئی، وہ کچھ اظہار نہیں کر پائے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تشریف لائے، صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کے وقت تشریف لاتے ہیں، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہمت کر کر اپنے چچا جان کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاچا جان، اب میرے دل کے اندر جو بات تھی وہ زبان پہ لانا چاہتا ہوں۔ میں انتظار کرتا رہا کہ آپ کو بھی کبھی ہدایت ہو جائے، آپ کسی طریقے سے آپ رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں۔ انتظار کرتے کرتے وقت ہو گیا، اب مجھے صبر نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کہ میں ان کا غلام بہت پہلے بن گیا تھا، مجھے ان کی خدمت میں جانے کی اجازت دیجیے۔ چچا بہت دولت مند تھے، بہت سارا پیسہ دولت رکھ کر اپنے بھتیجے کو سنبھالے تھے، ناز و نخروں میں پالا تھا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ تمہیں دو چیزوں میں سے اختیار کرنا ہوگا، یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا پھر یہ دنیا کی مال و دولت۔ اگر تمہیں جانا ہے تو چلے جاؤ، تمہارے آن کے اوپر کے کپڑے بھی لے لوں گا۔ ایک طرف حضور کی محبت تھی، یہ اصل ایمان کی کسوٹی ہے، یاد رکھے۔ اگر آج آپ کے جسم سے کوئی کپڑے نہیں مانگتا ہے، آپ کے جسم سے کپڑے نہیں کھینچتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ آپ کے جسم کے اوپر رہنے والے کپڑے ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کے گھر سے نکالا جائے، آپ کے کاروبار بند کر دیے جائے، آپ کے جسم سے کپڑے بھی اتارنے کے لیے کہا جائے، تو ایمان کو ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رکھیں کہ کپڑے اتارنے بھی کہا جائے تو اتار دوں گا، گھر لینے کے لیے کہا جائے تو دے دوں گا، کاروبار بند کرنے کے لیے کہا جائے تو دے دوں گا، کمپرومائز نہ کروں گا۔ وہ نوجوان کہنے لگے کہ پرواہ نہیں ہے، حبو کا شہید یعمی و یسب، اب مجھے دنیا کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، کون کیا کہیں گے پرواہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی محبت میں غرق ہوں۔ مجھے ہر طریقے سے پوری مال و دولت لٹا دیا، آن کے کپڑے نکال دیے، اپنی ماں کے پاس جا کر کہنے لگے امی جان میں جا رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ماں تڑپ رہی ہے، دیکھا کہ بیٹے کا یہ عالم ہے،
گھر کے باہر نکلتے ہیں تو کھڑکی سے ماں اپنی چادر نکال کر پھینکتی ہے، بیٹے کم از کم اپنے سر کو ڈھانک لینا۔ بیٹے باہر نکل کر اس چادر کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک نیچے باندھتے ہیں اوپر، اور مکہ مکرمہ سے نکل کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ آتے ہیں۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر مسجد نبوی کی دیوار کو سہارا لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا ٹائم ہے، فجر کی نماز کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ نگاہ مبارک جب پڑتی ہے، پوچھا کون ہو؟ کہا کہ عبد العزیٰ ان کا نام تھا۔ کہا عبد العزیٰ ہے۔ فرمایا آج سے تم عبد العزیٰ نہیں عبداللہ ہو۔ عبداللہ پوچھا کیا حال ہے؟ واقعہ پورا سنایا۔ ناز و نخروں میں پلنے والے، انتہائی دولت میں پلنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کو چھوڑا دیا، اور ایک کپڑا نیچے باندھا ہے، ایک کپڑا اوپر۔ اسی کیفیت کو حضور نے قبول فرمایا اور لوگوں کے سامنے اعلان کیا، نام تو عبداللہ ہے لیکن لقب ذوالبجادین، 2 کپڑے لپیٹ کر آنے والا اس کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، حضور کی محبت میں رہنے لگے، اصحاب صفہ میں رہنے لگے۔ دیوانگی کا یہ عالم تھا، جو کچھ آیتیں آتی زور زور سے تلاوت کرتے، بے ساختہ تلاوت کرتے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ گئے، جا کر کہنے لگے عبداللہ آواز نیچی کرو، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا کہ حضرت عمر میں ڈانٹ رہے ہیں، حضرت عمر کو بلایا، فرمایا عمر اس کو اپنی حالت میں چھوڑ دو، وہ ہماری محبت میں دیوانہ ہے، اپنا گھر دار سب چھوڑ آیا ہے، اگر وہ زور سے پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، اسے روکنے کی ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی، وقت آیا گیا، غزوہ تبوک کا موقع آیا، یہ بھی آگے آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ بہت واقعات ہیں، میں آخری بات توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ غزوہ تبوک میں چلے اور وہاں پر کئی صحابہ ہیں، ہزاروں صحابہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رات کا اندھیرا ہے، کڑک کی سردیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات میں نیند سے اٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر دیکھا، حضور موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر کو اپنی جگہ پر دیکھا، عمر موجود نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر کو اپنی جگہ پر دیکھا، ابوبکر بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ میری نگاہیں تلاش کرنے لگی، دور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک روشنی چل رہی ہے۔ میں تیز تیز وہاں گیا، وہاں جانے کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کھدی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر موجود ہے، حضرت ابوبکر عمر اوپر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ لاؤ اللہ کے بندے کو میرے ہاتھ میں دو، میں قبر میں سلانے والا ہوں۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہی عبداللہ ہے جو میری محبت میں اپنی ماں کو، اپنے چچا کو، اپنی دولت کو، اپنے لباس کو چھوڑ آیا تھا۔ رات میں اس کی روح پرواز ہو گئی۔ رات کے اندھیرے میں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں حضور کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، آنسو رواں ہیں، اور قبر انور میں بتا کر کے فرماتے اللہ آج کی رات تک میں عبداللہ سے راضی تھا، میرے مالک تو بھی عبداللہ سے راضی ہوگا۔ نوجوانوں، ہم میں سے ہر ایک نعت شریف پڑھتا ہے، بہت سارے اشعار پڑھتا ہے، اور قبر میں آنے کے بعد حضور کی دیدار کی دعائیں کرتا ہے۔ میں آپ سے پورے یقین سے کہتا ہوں قبر ہم اپنی اپنی قبروں میں جائیں اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی توقع ہو اور حضور آ کر ہمیں دعائیں دے، اگر یہ توقع ہو تو پھر اس کی ابتدائیہ بھی ضروری ہے۔ کبھی نہ کبھی وقت ہوگا جب آپ کو دولت چھوڑنا پڑے گا، جب آپ کو قربانی دینا پڑے گا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھنڈے ٹھنڈے معطر ہاتھ ہوں گے جو قبر انور کے اندر آپ کے قبر میں آپ کو محسوس ہوں گے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ ضروری پیغام اس بات کا تھا کہ ہمیں قربانی دینی چاہیے، ہمیں اپنے آپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کو، ان کی ملکیت کو، ان کے اختیار کو محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔